السلام علیکم دوستوں، کڈز اسٹیشن میں خوش آمدید۔ آج جس کہانی کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے اچھو میاں کی پتنگ۔ چلو دوستوں پھر شروع کرتے ہیں اور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھو میاں 7 سال کے تھے۔ بسنت کا موسم آیا تو ابا انہیں لے کر بازار گئے۔ دکان پر رنگ برنگی پتنگیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ ان کو ایک بڑی بڑی آنکھوں والی پتنگ پسند آ گئی۔ دکاندار نے اس کا نام دلہن دار بتایا۔ ابا نے انہیں یہ پتنگ خرید دی۔ گھر لا کر اچھو میاں نے بڑے چاؤ سے اس کے کنے باندھے اور چرخے سے دوڑ لگائی۔ تھوڑا سا اڑایا اور لا کر ایک کیل پر ٹانگ دیا۔ اچھو میاں کو اپنی پتنگ بڑی پسند تھی۔ وہ دلہن دار کو نیچی نیچی اڑاتے تاکہ کوئی اور اسے اپنے مانجھے سے کاٹ نہ لے جائے، پھر اسے واپس لا کر اس کی کیل پر ٹانگ دیتے۔ کبھی اس سے باتیں کرتے اور اسے بتاتے کہ اس سے زیادہ خوبصورت پتنگ محلے کے کسی بچے کے پاس نہیں۔ دلہن دار بڑی خوش ہوتی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتی۔ اب جو اس نے دوسری پتنگوں کے ساتھ اڑنا شروع کیا تو دلہن دار کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہونے لگا اور دوسری پتنگوں کو ذرا اونچا اڑتے دیکھا تو ان پر رشک آنے لگا۔ پھر اس نے سوچا چڑیاں بھی تو ادھر ادھر اڑا کرتی ہیں اور یہ بادل جہاں جی چاہے چلے جاتے ہیں۔ اس کو بھی دنیا کی سیر کرنے کا شوق ہوا۔ وہ منت سماجت کرتی کہ مجھے جانے دو۔ اچھو میاں اسے سمجھاتے کہ پتنگ اور چڑیا میں یا پتنگ اور بادل میں بہت فرق ہے، لیکن دلہن دار کو ضد ہو گئی۔ وہ جب بھی اڑتی تو اکڑتی تنتی۔ ایک دن ہوا کا جھونکا جو آیا تو اچھو میاں کے ہاتھ سے ڈور چھڑا کر وہ اڑ نکلی۔ اب وہ آگے آگے ہوا سے باتیں کرتی جاتی اور خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ پیچھے پیچھے اچھو میاں جھاڑی پہاڑی کودتے پھاندتے دوڑتے جاتے تھے۔ آخر کار ہوا کا زور ختم ہوا۔ دلہن دار جھکولے کھاتی ہوئی نیچے آئی اور کانٹے دار جھاڑی میں گر پڑی۔ اچھو میاں نے لپک کر اسے باہر نکالا، لیکن کانٹوں نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ شرم اور پشیمانی سے اس کی آنکھیں نیچی تھیں۔ اچھو میاں پتنگ لے کر گھر آئے، اس کی مرہم پٹی کی اور پھر اسے کیل پر ٹانگ دیا۔ اب وہ جب بھی پتنگ اڑاتے تو نہ وہ تنتی اور نہ اکڑتی، نیچی نیچی اڑتی اور پھر واپس کیل پر ٹانگ دی جاتی۔ دلہن دار کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کاغذ کی بنی ہے اور اونچی اڑان اس کے بس کی بات نہیں۔ جی بچوں، تو آج کی کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا، جلدی سے بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ بھائی مجھے تو یہ کہانی بہت پسند آئی اور اس کا پیغام کچھ یہ ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے، بات کو آرام سے سمجھ جانا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیارے پیارے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو لائک کر دیجیے گا چینل کو اور یہ اپنے دوستوں سے شیئر کریے گا اور اپنے مما بابا کو بھی سنائیے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اچھی اچھی پیاری کہانیاں سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔